ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمۃ اللہ علیہما. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ امت ربانی علماء سے جڑ کر رہتی ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے. اگر علماء سے امت دور ہو جاتی ہے، غیر علماء اور سوشل میڈیا پر جو بھی بولنے لگتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو نقصانات کیا ہوتے ہیں آج کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فاسألوا اہل الذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا: اے مومنو، اگر تمہیں کسی دین کے مسئلے میں کوئی بات اگر پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. معزز حاضرین، اس دنیا میں نعمتیں بہت ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو اور آپ کو دی ہے وہ ہدایت کی دولت ہے. اگر ہدایت کی دولت نہ ہوتی تو نہ ہم خطبہ دیتے نہ آپ سنتے. یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں اور ایک بڑی نعمت علم کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل 14ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کو علماء بولتے ہیں نعمتوں والی سورت. سورت کے شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو گنوایا اور نعمتوں کے بارے میں کہا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے مومنو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہے تم گن نہیں سکتے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں بتایا: واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ذرا اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. دنیا میں کوئی بھی آدمی آتا ہے تو جاہل بن کر ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس جہالت سے نکالنے کے لیے ہم تم کو 3 چیزیں دیتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں دی، نگاہیں دیں، اللہ نے دل دیا. ان 3 نعمتوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. معزز حاضرین، جہاں یہ علم ایک بڑی نعمت ہے وہیں علماء بہت بڑی نعمت ہیں. اب ایک موٹی مثال ہے، اگر مسجد کا امام 1 منٹ لیٹ آیا تو پوری پبلک پیچھے دیکھتی، کون نماز پڑھائے گا. دیکھیے امت کو علماء کی کس قدر ضرورت ہے. انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک امت کو علماء کی ضرورت ہے. کان میں اذان دینے کا مسئلہ ہو، نکاح کا مسئلہ ہو، جنازے کا مسئلہ ہو، طلاق کا خلا کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کو کورٹ کچہری میں حل نہیں کیا جاتا، ان کو حل کیا جاتا ہے علماء کی نگرانی میں. معزز حاضرین، علم جیسی بڑی نعمت ہے، علماء دنیا میں بہت بڑی نعمت ہیں. اور آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. یہ بچوں کو ہم مکتب میں دعا پڑھاتے. اس کا ترجمہ دیکھیے: اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. علماء نے کہا کہ کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا نہیں سکھائی گئی سوائے علم کے. اللہ کے نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ مال زیادہ مانگیے، نہیں، اللہ کے نبی کو سکھایا گیا کہ آپ زیادہ زیادہ علم کے لیے دعا مانگے. اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یہاں کیا مراد ہے؟ عبد الرزاق البل حفظہ اللہ مشہور عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں یہاں حسنہ سے مراد علم نافع
ہے؟ یہاں حسنہ سے مراد عمل صالح۔ اگر آپ کی زندگی میں علم نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا، آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اللہ سے یہ سوال کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسا علم کا جو مجھے نفع دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے اللہ تو مجھے حلال رزق دے۔ اے اللہ تو مجھے ایسے عمل کی توفیق دے تو جو تیرے پاس قبول ہو جائے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیسے تھا؟ آپ اتنے کمال درجے کے عالم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن نماز فجر کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے یہی بات کہی جب دنیا کے سب سے بڑے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع کی دعا سکھائی گئی۔ آپ اس قدر دعا پڑھتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کو علم کی ضرورت ہے اور علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے؟ یہ بات اللہ نے کئی جگہ بتائی اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی کیوں آئے؟ دنیا میں جہالت کی جو تاریکی اندھیرا ہے اس کو اٹھانے کے لیے آئے۔ اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کو بھیجا گیا تاکہ وہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں۔ نبی کو بھیجا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگو مجھے دنیا میں معلم یعنی استاد ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو علم دیا۔ ہمارے پاس آج کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی نماز ہوتی ہے لوگ مسجد کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس مسجدیں صرف نماز کے لیے کھولی جاتی ہیں؟ نہیں، یہ علم کو پھیلانے کی جگہ ہیں یہ مسجدیں۔ مسجد نبوی دنیا کی تیسری بڑی مسجد، وہاں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم دیا۔ ان صحابہ کرام نے علم کو حاصل کر کے دنیا کے چپے چپے میں مکمل طور پر پہنچایا۔ اور اللہ کی نبی کے بعد اس امت میں سب سے بڑے اگر کوئی علماء تھے تو وہ حضرات صحابہ کرام تھے۔ دیکھو ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کرام کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آسمانی ہدایت کے ستارے تھے صحابہ کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ یہ کیسے تھے؟ کہا اعمقہم علما، علم کے اندر علم بہت تھا۔ دیکھو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے حضرات صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا۔ اب بتائیے جب تک دنیا میں نبی تھے کیا کوئی فتنہ تھا؟ نہیں تھا۔ ابو بکر تھے فتنہ تھا، عمر تھے فتنہ تھا؟ نہیں تھا۔ لہذا معلوم ہوا جس معاشرے میں علم کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، جہاں عقیدہ صحیح ہوتا ہے، ماشاءاللہ وہ معاشرہ پھلتا پھولتا اچھی طرح نظر آتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جب تک دنیا میں صحابہ رہیں گے دنیا بدعت و خرافات سے محفوظ رہے گی۔ دنیا نے دیکھا جب تک حضرات صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کا علم، صحابہ کا عمل تھا، ماشاءاللہ دنیا فتنوں سے محفوظ رہی۔ لیکن جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عثمان کی، علی کی شہادت ہوتی گئی، امت پر فتنوں کے دروازے کھلتے گئے اور نت نئے ایسے فتنے گمراہ فرقوں کی شکل میں دنیا میں موجود ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جیسے آسمان کے لیے یہ ستارے زینت ہیں، ویسے میرے صحابہ دنیا کی زینت ہیں۔ صحابہ جب تک دنیا میں رہے دنیا کی رونق رہی، دنیا میں علم رہا، عمل رہا، اور ایسا کوئی فتنہ اٹھا تو حضرات صحابہ کرام نے اپنے علم کی روشنی میں مکمل طور پر اس کا خاتمہ فرمایا۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اونٹنی کی پیٹھ پر بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے سامنے کیا کہتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مشن دے کر بھیجا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے، میں نے تم تک ساری چیزیں پہنچا دی ہیں، تم
تم گواہ رہے. اللہ کیا آسمان کی طرف اشارہ کر کے گواہ کرے, اے اللہ تو گواہ رہے, تو گواہ رہے, تو گواہ رہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ کہا یہاں جو حاضر ہے, جو غائب ہے, ان تک پہنچاؤ. اللہ کے نبی نے ایک چھوٹا جملہ کہا, فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. کیا ہوا؟ اس چھوٹے جملے کو سن کر حضرات صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں گئے. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ ہندوستان پہنچے تھے. بعد کے زمانے میں بھی ماشاءاللہ کئی لوگ جو ہے ہندوستان کو آئے. معزز حاضرین, یہ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس جو کتاب ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس جو لاکھوں حدیثیں ہیں, یہ ایسے ہی نہیں پہنچیں. اس کے پیچھے حضرات صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کے لیے اجر کا اور جو ہے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. معزز حاضرین, دنیا میں عام انسان مرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ان کے گھر تک محدود ہوتا ہے. مگر آپ دیکھیے ایک عالم ربانی کی وفات ہوتی ہے تو ساری دنیا اس کی جو ہے مکمل طور پر کمی محسوس کرتی ہے. دیکھو صحابہ کرام انتقال کرتے چلے گئے, دنیا نے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا بڑا جنازہ آج تک نہیں دیکھا. بولتے ہیں لوگ یہ جب مر گئے تھے ماشاءاللہ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں انسان, اور اس سے پہلے امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, ان کے جنازے میں لاکھوں انسان. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, 1999 کی بات ہے, سعودی عرب کے مشہور عالم دین علامہ بن باز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. حرم مکی میں اتنی پبلک, لوگ تو بولتے حج کے دنوں میں اور رمضان میں اتنی پبلک نہیں رہتی جتنے شیخ کے جنازے میں تھی. اس قدر پبلک, اس قدر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے, فوٹو موجود ہے. اس قدر پبلک, ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ہجوم کی وجہ سے جنازہ خود گر جائے گا. اللہ اکبر. ایسے علماء ربانی کی وفات ہوتی ہے, اس کا اثر ایک مسجد نہیں, ایک پورا معاشرہ بلکہ سارا عالم اسلام اس کی کمی محسوس کرتا ہے. اس لیے ایوب سختیانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اہل السنہ والجماعہ کے عالموں میں سے کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے جسم کا ایک عضو کھو دیا ہے. معزز حاضرین, علماء بہت بڑی نعمت ہیں, علماء بہت بڑی نعمت ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے کہا کہ 3 چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں, کان, ناک اور آنکھ اور دل. یہ کان کیوں دیا؟ تاکہ خیر کی باتیں سن سکیں. آنکھ کیوں دیا؟ تاکہ اچھی باتیں دیکھ سکیں. دل کیوں دیا؟ تاکہ اچھی باتیں اس میں ہضم کر سکیں. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ان 3 چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ نیک بخت ہو جاتا ہے. اگر دنیا میں کوئی ان 3 چیزوں کا غلط استعمال کیا تو بڑا بدبخت بن جاتا ہے. آج دیکھیے ہم, آنکھ اللہ نے دی ہیں, غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں, کان دیے غلط چیزیں سن رہے ہیں, دل دیے غلط چیزوں سے بٹھا کر رکھے ہیں. تو لہٰذا 3 چیزوں کی وجہ سے انسان غلط استعمال سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدبخت ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 2 جگہ قرآن میں فرمایا لوگوں ان 3 چیزوں کا غلط استعمال کرو گے تو انسان بدتر بن جاتا ہے جانور سے بھی. اس طریقے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. معزز حاضرین, حالات جب بگڑتے ہیں لوگ جو ہے علماء کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہا اے ایمان والو اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف, اللہ کی اطاعت کرو, دوسرے رسول اللہ کی اطاعت کرو. جب تک نبی زندہ تھے حضرات صحابہ کرام نے اپنے ہر مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ کا انتقال ہوا, حضرات صحابہ کرام سنت اور حدیث کی روشنی میں مسائل کا حل کرتے تھے. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, لوگو اگر تمہیں اطاعت کرنا ہے تو اپنے علماء کی اطاعت کرنا ہے. جیسے اس مسجد کے خود امام ہیں, یہاں رہنے والی ساری پبلک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امام کی بات مانے, اور اسی طریقے سے جو بھی بھلی بات ہوتی ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, دنیا میں کوئی بھی آدمی اپنے مالداری کی وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے, مگر علم کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے دنیا کی کسی چیز سے وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا
کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اور یہ بات بھی علماء نے بتائی، اگر دنیا میں علماء نہ ہوتے تو سارے انسان جانور بن جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے علماء امت کو صحیح رہنمائی کرتے رہتے ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اگر ذرا بتائیے، اگر عالم نہ ہو، امام نہ ہو تو کیا ہے، لوگ مکمل طور پر جو ہے جانور بن جائیں گے. اور میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی بات بتا کر چلے گا. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو، ایک معاشرے میں ایک عالم ہوتا ہے، گویا وہ اس میٹھی نہر کی طرح ہے جو شہر میں بہہ رہی ہے. جیسے میٹھی نہر کا پانی اس سے ہر ایک مستفید ہوتے رہتا ہے، ویسے ربانی علماء کے عالم سے، علم سے بھی لوگ مکمل طور پر مستفید ہوتے رہتے ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بڑی اچھی پتے کی بات کہی، عالم کی مثال ڈاکٹر کی طرح ہے. جیسے آپ بیمار ہوئے تو جسمانی طور پر ڈاکٹر کے پاس جاتے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ربانی علماء کو پیدا کر کے یہ بتایا، اگر آپ روحانی طور پر کمزور ہو گئے تو علماء سے رجوع کرو. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہی پتے کی بات کہی. اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جیسے عالم، جیسے ڈاکٹر بیماری کا علاج کرتا ہے، ویسے عالم روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے علماء کو چاند سے تشبیہ دی. ذرا غور سے سنیے، چاند سے تشبیہ دی. کیوں آپ نے ایسے کہا دنیا میں ہر عالم کا علم اپنا علم نہیں ہے، دوسروں سے لیتا ہے. جیسے سورج، جیسے چاند کی روشنی اپنی نہیں دوسروں سے لی ہوئی ہے، ویسے دنیا کا ہر عالم دوسرے سے علم لیتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھتے ہیں چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ویسے امت کے علماء کا علم بھی گھٹتا بڑھتا ہے. آپ امت کے سارے علماء کو ایک کیٹیگری کا مت سمجھ جائیے. کچھ علماء ہوتے ہیں جو مدارس میں پڑھاتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں جو مسجد میں امامت کرتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں جو مکتب میں پڑھاتے ہیں. جیسے چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ویسے امت کے علماء کا علم بھی گھٹتا بڑھتا ہے. اور اسی طریقے سے یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج آسمان کی زینت ہیں، تو اس طریقے سے امت کے علماء زمین کی زینت ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر امت میں علماء کا خاتمہ ہو جائے، یہ دنیا بے رونق ہو جائے گی. اس دنیا میں جو رونق ہے اور علماء کے علم کی برکت سے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امن رکھا ہے، وہ امن میں ختم بھی ہو جائے گا. معزز حاضرین، یہ علماء ربانی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک مکمل طور پر ضرورت ہوتی ہے. اور یہ علماء کون ہوتے ہیں؟ ربانی علماء. یہ ربانی علماء کا جلب اس لیے بول رہا ہوں میں، اس لیے کہ امت میں علماء بہت ہوتے ہیں. کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو امت کو بدعت میں مبتلا کرتے ہیں، کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو امت کو غلط راستے پر ڈالتے ہیں. ربانی علماء کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عالم امت کو اللہ سے جوڑتا ہے. ربانی عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عالم امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مکمل طور پر جوڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک امت میں علماء ضرور رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق. کہا دنیا کا کوئی دور ایسا نہیں رہا جہاں علم نہ ہو. علماء کی ایک ہمیشہ کمیٹی رہے گی، علماء کا یہ گروہ ایسا رہے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوتے رہے گی. معزز حاضرین، ربانی علماء وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کی روشنی میں امت کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے آپ کو سمجھے ٹمکور جانا ہے، اگر وہ سائن بورڈ یا گرین بورڈ اگر آپ کو نظر نہیں آیا منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کے موبائل میں میپ ہو تب بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی طریقے سے یاد رکھو، جیسے وہ سائن بورڈ، جیسے وہ میپ آپ کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، یہی وہ ربانی علماء ہیں جو آپ کو اللہ سے جوڑتے ہیں. یہی وہ ربانی علماء ہیں جو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑتے ہیں. اور انہی صحابہ کرام، تابعین، اسلاف اور علماء نے ربانی کے راستے پر چل کر آپ جنت تک مکمل طور پر پہنچ سکتے ہیں. معزز حاضرین، علماء ربانی کیا کرتے ہیں؟ ربانی علماء، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ معاشرے میں حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں. آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، طریقہ صحیح نہیں. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا ہوا بنتا ہوا کام بھی بگڑ رہا ہے. حکمت کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر ایک مرتبہ کیا کرتا ہے، 3 مرتبہ آپ کو بلا کے دوا دیتا ہے، اسی طریقے سے
ربانی علماء حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کو حق بتاتے ہیں، اور ربانی علماء کا سب سے بڑا کردار یہ ہوتا ہے، ربانی علماء عوام کو اپنی ذات سے نہیں جوڑتے بلکہ جوڑتے تو کتاب اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے پہلے، نبی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ کسی نبی نے یہ لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو۔ آپ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ساری تاریخ پڑھ کے بتاؤ، کس نبی نے یہ کہا کہ تم میری عبادت کرو؟ نہیں کہا، بلکہ ہر نبی نے کہا کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ لہذا علامہ ابن تیمیہ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، آپ پورے علماء کو دیکھ لو، اور خصوصاً 1999 میں وفات پانے والے بہت بڑے محدث عالم دین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو، ان کے بارے میں علماء نے بتایا، علامہ البانی نے لوگوں کو اپنی ذات سے نہیں، لوگوں کو حق سے جوڑا۔ ربانی عالم وہی ہوتا ہے جو اپنی ذات کی طرف نہیں بلاتا بلکہ بلاتا ہے تو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بلاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ربانی عالم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دعوت کا کام کرتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، منکرات سے روکتا ہے، صحابہ کے طریقے پر کرتا ہے، تابعین کے طریقے پر کرتا ہے۔ آپ حضرات صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، اس دور میں بھی گمراہ فرقے بہت تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خوارج کو بہت سمجھایا، اور ایسے کتنے خوارج جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر توبہ کر کے ماشاءاللہ سلفی ہو گئے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ربانی علماء کی اور ایک بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دین میں کمی بھی نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے، ورنہ تو کتنے علماء کو آپ دیکھتے ہوں گے جو دین میں اضافہ کر رہے ہیں، دین میں کم کر رہے ہیں۔ نہیں، جیسے جبرائیل امین تھے، وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، ویسے ربانی علماء شریعت کے امانت دار ہوتے ہیں، وہ کمی نہیں کرتے، برابر بالکل مکمل طور پر صحیح دین پہنچاتے ہیں، امت کو بدعات سے بچاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کی شان میں غلو کر کے پتہ نہیں امت کیا کیا کر رہی ہے۔ ربانی علماء کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بدعت سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے، شریعت نے جس کو جو درجہ دیا وہی درجہ دیتے ہیں۔ مثلا فرض نمازوں کو جو درجہ دیا وہ درجہ، سنتوں کو جو درجہ وہ درجہ، زکوٰۃ کا درجہ، وتر پڑھنے کا درجہ ہر ایک کا۔ لہذا ربانی علماء ایسے ہی امت کو جو ہے جوڑتے رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ربانی علماء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ امت کو نفسانی خواہشات سے بھی مکمل طور پر روکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ صحیح اسلام سمجھاتے ہیں۔ ربانی علماء کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے، امت میں موجودہ گمراہ فرقے، ان کے کیا گمراہیاں ہیں وہ بھی مکمل طور پر بچاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا علماء ربانی نے اپنے علم کو، اپنے زندگی کو علم کے لیے مکمل طور پر لگا دیا۔ آپ یہ سنیں تو بڑا پریشان ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، یہ غور سے سنیں، امام بخاری رحمہ اللہ رات میں جب سوتے نا 21 مرتبہ یا 27 مرتبہ رات میں اٹھتے تھے۔ وہ کیوں اٹھتے؟ ان کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا، کوئی نقطہ یاد آتا تو کیا کرتے؟ اٹھ کر، آج کل کی طرح موبائل میں لائٹ تو نہیں تھا، اٹھنا، چراغ سلگانا اور ڈبو کے لکھنا، پھر سو جانا۔ بتائیے، ایک عالم دین امت کو علم پہنچانے کی خاطر 21 مرتبہ 27 مرتبہ اگر جاگتا ہوگا تو بھلا بتائیے کیسے سوتا ہوگا؟ یہی علم، یہی بلند ہمتی تھی۔ اپنے علم سے ربانی علماء امت کو فائدہ پہنچانے کی خاطر تڑپ جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی رات میں نیند قربان
قرآن کی۔ علامہ ابن القیم کو دیکھو، ابن حجر کو دیکھو، اسی طرح ممبر پر کھڑے ہوئے ایک مشہور عالم دین جن کا نام ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ، ایک مرتبہ وہ خطبہ دے رہے تھے، اپنے انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لوگوں دیکھو ان ہاتھوں نے 2000 مجلد کتابیں لکھی ہیں، اور کہنے لگے میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے توبہ کی ہے، یہ کوئی معمولی نہیں، میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے توبہ کی ہے، اور کہتے تھے میں نے محنت کیا، 20,000 سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے، یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ آپ دیکھتے جائیے علامہ ابن حجر کو، علامہ بن باز کو، ابن عثیمین کو، علامہ البانی کو۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں تھے؟ البانیہ یورپ میں پیدا ہوئے، مدینے میں تھے، پوری دنیا گھوم کر انہوں نے ماشاءاللہ ایسا علم دنیا کو دیا، اتباع کی، روح پھونکی، اور امت کو تقلید سے مکمل طور بچا کے رکھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ربانی علماء جو ہوتے ہیں ان کے دل میں جو ہے ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، امت کو کیسے جوڑا جائے، امت کو کیسے جوڑا جائے، اور ہمیشہ لوگوں کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اندھے تھے، مدینے سے باہر کہیں نہیں گئے، مدینے میں مکے مدینے میں رہتے تھے، ریاض میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد ان سے پوچھتے ہیں، شیخ آپ کا چرچا دنیا میں ہر جگہ ہے، کیوں؟ یہ سوال کرے شیخ انکار کر دیے کچھ بھی بولنے سے، لیکن جب 8-9 مرتبہ پوچھا اس شاگرد نے تو استاد کیا کہنے لگے، علامہ بن باز رحمہ اللہ، میں نے دنیا گھومی نہیں اور دیکھنے میں بھی اندھے تھے، مگر میری مقبولیت اور دنیا میں ہر جگہ چرچا کیوں ہے؟ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن میں 2 جواب دیتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا علم دنیا کے ہر کونے میں پہنچے، یہ نیت تھی ان کی، اور دوسری بات تھی میں اپنے دنیا میں پائے جانے والی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ کپٹ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ ان 2 اسباب کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اور دیکھیے امت کے علماء کیسے ہوتے، ربانی علماء کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ ایک گنہگار ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے گناہ میں ملوث ہوں، گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ ابن القیم چاہتے تو انفرادی طور پر اس شخص کو جواب دے کے واپس کر سکتے تھے، لیکن امت کا جو درد تھا اس درد نے ابن القیم کو ایک کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ کتاب لکھی الداء والدواء، الجواب الکافی، کتاب لکھی تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی اس دنیا میں گناہ سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اس کتاب کا مطالعہ کرے۔ عبدالرزاق البدر مدینے کے مشہور عالم دین، وہ تو بولتے رمضان کے آخری عشرے میں بھی میرے شاگردوں نے مجھ سے کہا درس روک دو، لیکن بولتے اس کتاب کا شوق اتنا مجھے کہ طاق راتوں میں بھی مسجد نبوی میں اس کتاب کا درس دیا کرتا تھا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے جیسے میں بولتا ہوں ہر ایریا میں ایک ڈاکٹر کی کلینک ہوتی ہے نا، اس طریقے سے ہر ایریا میں ایک عالم کا ہونا ضروری ہے۔ ہر ایریا میں نہیں بلکہ ہر گھر میں، ہر خاندان میں یا قبیلے میں اگر عالم رہو تو ماشاءاللہ وہ سارے گھر کی، سارے خاندان کی مکمل طور پر صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اگر کسی کے گھر میں میت ہو گئی، لوگوں کو نہیں معلوم کہ نہلانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، مرد کو کیسے نہلایا جاتا ہے، عورت کو کیسے نہلایا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھانے والے امام سے بڑھ کر ان کے گھر کے افراد حقدار ہوتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آج نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں تو وہ کیسے دوسروں کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے امت کے علماء جب ماشاءاللہ ربانی ہوتے ہیں تو یہ فوائد ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے امت ربانی علماء سے دور ہوئی تو کیا کیا نقصان ہوئے۔ آج امت میں علم تو ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے۔ جیسے آپ شہد لینے جاتے تو سوچتے کون سا شہد اصلی ہے، کتا چاٹتا نہیں چاٹتا، اس کو سلگا کے سب دیکھتے۔ جیسے شہد لینے میں آپ اپنی ساری عقل لڑاتے، ویسے عطر کی دکان میں یا نہیں تو مسواک کی دکان میں جو کتابیں ملتی ہیں وہ کتاب اصلی دین نہیں ہوتی۔ دوسرے علماء کے سامنے بیٹھ کر سالہ سال گزار کر جو علم پڑھتے ہیں وہی
علم مکمل طور پر ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ربانی علماء سے دوری کے نتیجے میں آج امت مسلمہ نفع بخش علم سے محروم ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا بڑا نقصان علماء سے دور ہونے کا، علم کی غلط تصویر جو ہے ذہنوں میں بیٹھتی جا رہی ہے۔ اور چوتھا بڑا نقصان ربانی علماء سے دور ہونے کا، آج ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ ربانی علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے ربانی علماء سے دوری کے نتیجے میں غلط افکار، باطل نظریات کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دہشت گردی کو جہاد کا نام لیتے ہیں۔ آج ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں نوجوانوں کی جو یہ کہتے ہندوستان میں کوئی عالم دین نہیں۔ ایسے فتنے دن بدن مکمل طور پر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء ربانی سے دوری کے نتیجے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات میں لوگوں کو شک آنے لگا ہے۔ آج لوگ مسائل کچھ بھی نہیں جانتے۔ مثلا کیسے دیکھیں آپ، جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غلط ہے یہ۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں دیکھنا، آنا 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسے ہی بیٹھ جانا، اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ربانی علماء سے دوری کے نتیجے میں اسلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس اعتراضات کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں۔ دیکھو مسلمان کیا کیا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ایک مسلمان عورت کہتی ہے چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت مسلمان یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے پردہ صرف نماز میں کرنا سو، غیر نماز میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان عورت کی زبان سے اسلام کی ایسے غلط تصویر نکلے تو بھلا بتائیے یہ کیا علماء ربانی سے دوری کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور علماء سے دور ہوں گے دنیا میں ہر شک و شبے کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ آج آپ جانتے ہیں ملک ہندوستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو دن میں صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو جمعے کا خطبہ بھی نہیں سنتے، بولنے علماء کوئی بھی نہیں ہے، بس جمعہ میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ جمعہ پڑھ کے ایسے ہی چلے جائیں۔ ورنہ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، علم مفت میں مل رہا ہے، مگر بیٹھنے والا سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء سے دوری کے نتیجے میں کبھی انسان ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کو بیماری ہے، ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بغیر میڈیکل میں جا کے اگر دوا لے کے کھائیں گے تو آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ربانی علماء سے جڑے بغیر آپ کہیں سے بھی علم حاصل کریں گے، ہدایت مکمل طور پر نہیں مل سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ربانی علماء سے دوری کے نتیجے میں دعوت کے کام میں بھی مکمل طور پر غلطیاں ہوتی ہیں۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے میں کتنے ایسی مسلم تحریک تنظیمیں خود جمع ہو گئی ہیں جن کا کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، منہج بھی سمجھ میں نہیں آتا، صرف جوش جوش جوش، حکمت کے بغیر کام کرے۔ دیکھو آج کل حالات ربانی علماء سے دوری کے نتیجے مکمل طور پر کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام یہ جو مذہب ہے یہ صرف جوش دکھانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جو عقل کو اپیل کرتا ہے۔ ہمیں جوش کے ساتھ نہیں، ہوش کے ناخن لے کر مکمل طور پر ہمیشہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، ہر خطبہ دینے والے کو عالم مت سمجھو۔ یہ آج ہمارے علماء کی، آج ہمارے عوام کی بہت بڑی غلطی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں علماء زیادہ تھے، خطبہ دینے والے کم تھے، لیکن ایک وقت تم پر وہ آئے گا کہ خطبہ دینے والے زیادہ ہو کر علماء کم ہو جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہر چلانے والا، ہر واسکوٹ پہننے والا، ہر شیروانی پہننے والا، شوز ساکس پہن کر 5000 کی گھڑی گھڑے ڈالنے والا وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم کو اس کے لباس سے پہچانا نہیں جاتا، عالم کو اس کے عمل سے پہچانا جاتا ہے، عالم کو اس کے تقوی سے پہچانا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک درخت ہے، اس درخت میں پھل لگا ہے، پھل چکی آپ بولتے درخت ایسا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین ہے، اس عالم کے بارے میں دوسرے جب تک علماء سرٹیفکیٹ نہیں دیتے اس وقت تک وہ عالم نہیں بن جاتا۔ اور اسی طریقے سے آج لوگ علماء سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اور خود دیکھتے ہیں آپ، ہفتہ واری اجتماع کا اعلان ہوتا، کہیں بھی کچھ بھی ہوتا، لوگ کیا بولتے ہیں لائیو دیکھ لیں گے، یوٹیوب میں لائیو دیکھ لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، علماء کے سامنے بیٹھ کر جیسے خطبہ سن رہے ہیں آپ، یہ خطبہ سننا الگ ہے، اپلوڈ ہونے کے بعد یوٹیوب میں دیکھنا الگ ہے۔ تو یوٹیوب میں دیکھ لیں گے، فلاں دیکھ لیں گے، یہ ہیلے ہوا
حوالے کر کے بھی لوگ علماء سے دور ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو اس کو گوگل میں تلاش نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ میں بخاری کی حدیث نمبر دے کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس انجیکشن ڈالنے والا، دوائیں لکھنے والا اگر کلینک کھول کے بیٹھ گیا تو ڈاکٹر نہ چھوڑتے، اسے نہیں چھوڑتے۔ اس طریقے سے ہمیں جو صحیح عالم دین ہوتا ہے، پڑھ کر نکلتا ہے، مکمل طور پر سمجھیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یوٹیوب پر ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اور کسی کے ویوز بڑھ گئے، چینل کے سبسکرائب کرنے والے زیادہ ہیں، وہ بھی عالم نہیں ہو جاتا۔ ورنہ تو اس دنیا میں اتنے ایسے بڑے بڑے علماء بھی ہیں جن کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے، جن کے سبسکرائب نہیں ہیں، جن کے ویوز نہیں ہیں۔ لہٰذا ان تمام کو مکمل طور پر معیار نہ بناؤ۔ خطبے کا خلاصہ یہ ہے، علماء کے بغیر دنیا میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ جیسے مچھلی کو پانی سے نکالیں گے آپ تڑپے گی نا، ویسے دنیا ربانی علماء کے بغیر جی نہیں سکتی۔ ایک امام اگر نماز پڑھانے کے لیے 5 منٹ تو کتنا پریشان ہوتے آپ، اگر خطبہ دینے والا 5 منٹ لیٹ آ تو کتنا پریشان ہوتے آپ۔ تو اس طریقے سے مچھلی جیسے تڑپتی ہے، ویسے علماء کو معاشرے سے ختم کر دیا جائے تو جو ہے امت جو ہے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے خطبے کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک عالم ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو لوگ بڑی بڑی ڈگریاں دیتے ہیں، مدرسوں میں جا کے داخلہ دلا تو لوگ یہ سمجھتے دنیا کا سب سے بیکار کام ہے یہ۔ یاد رکھو، اگر اپنے بچوں کو مدرسہ نہیں بھیجو گے، یہ محراب کون سنبھالے گا؟ اگر اپنے بچوں کو مسجد نہیں بھیجو گے، ممبر کھڑے ہو کر خطبہ کون دے گا؟ اگر آپ اپنے بچوں کو عالم نہیں بناؤ گے تو یہ جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو جنت کا راستہ کون دکھائے گا؟ اور اسی طریقے سے ربانی علماء کی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سلفی جماعت میں تو علماء کی قدر کے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم علماء کی قدر کرتے ہیں، ان کی جو بھی بات قرآن حدیث کے موافق ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم غلط بات اگر بول دیتا ہے تو اس کی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی ہدایت کے لیے ہم مکمل طور پر دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، ہر اچھا بولنے والا اور ہر اچھے انداز سے بولنے والا عالم نہیں ہوتا، اس کی طرف بھی آپ مکمل طور پر توجہ دیں اور علماء کی قدر کریں، ربانی عالم کے علم سے مکمل طور پر فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ جو فتنہ جو پھیل رہا ہے ساری دنیا میں کہ دنیا میں کوئی بھی عالم نہیں سوائے فلاں فلاں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں، آج کل باطل افکار و نظریات، غلط عقائد بہت پھیل رہے ہیں۔ اگر آپ اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو علماء سے تعلق پیدا کرو، درس قرآن میں بیٹھو، درس حدیث میں بیٹھو، ہفتہ واری پروگرام میں مکمل طور پر شریک ہو جاؤ۔ جب یہ اب علماء سے اگر آپ جڑ کر رہیں گے، ہر طرح کے فتنے سے بھی آپ مکمل طور پر دور رہیں گے۔ آخری بات ہے، جیسے ہر آدمی کے موبائل میں ڈاکٹر کا، کلینر کا نمبر ہوتا ہے، ویسے ہر آدمی کے موبائل میں کسی عالم کا نمبر بھی ہونا ضروری ہے تاکہ وقت میں مکمل طور پر اس سے جو ہے رجوع کیا جا سکے۔ آج کے خطبے کی آخری بات ہے کہ انٹرنیٹ سے براہ راست علم حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں علماء بیٹھتے ہیں، علم دیتے ہیں، وہاں علم حاصل کریں اور یاد رکھیں علم کی قوت ایسی قوت ہے، اس قوت کے ذریعے ہم ساری دنیا کو زیر کر سکتے ہیں۔ آج علم ہمارے اندر کمزور ہوا، اور یہاں خواتین بھی ہیں، ان سے بھی ایک بات کہنا بہت ضروری ہے۔ ہماری خواتین کو یوٹیوب پر جا کر ادھر ادھر غیر علماء کی بات سن کے جو ہے غلط فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسجد میں آتی ہیں تو علماء ربانی سے اپنے تعلق کو رکھو اور غیر علماء سے علم لینا چھوڑو۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہوا تو ENT کے پاس جاتے، آپ نہیں جاتے، برابر سرجن کو دھن کے جاتے۔ اس طریقے سے صحیح علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو۔ اور نوجوانوں سے ہماری خاص گزارش ہے، کوئی بھی نئی پارٹی بنی اس کے پیچھے مت بھاگو۔ کوئی بھی گمراہ فرقہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو علماء سے رجوع کرو، ان کے بارے میں ان سے پوچھو، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، ان کا کام ایسا ہے، ایسا ایسا ہے۔ اور جو شک و شبے کی بنیاد پر آج کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کر جمعیت و جماعت سے ہمیشہ جڑ کر ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی علماء کی قدر کرنے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی علماء کے علم سے فائدہ اٹھانے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ہر طرح کے فتنے سے بچا کر رکھے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، گمراہی سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اے رب، دنیا میں اہل سنہ والجماعہ کے جتنے علماء ہیں اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے، ان میں سے جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو علماء بچے ہوئے ہیں ان کا سایہ امت پر تا دیر باقی رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔